خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے تعوذ و تسمیہ، پھر جتنی صورتیں آتی ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، جس انداز سے حرف نکلتا ہے اسے صفت کہتے ہیں، اور مخرج اور صفت ان دونوں کے ساتھ جب حرف ادا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں تجوید۔ کیا کہتے ہیں؟ تجوید۔ تجوید سے قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ مخارج کا پتہ ہو اور صفات کا پتہ ہو۔ مخرج جس کی دو قسمیں ہیں، محقق اور مقدر، اور ابھی مخرج کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ مخرج کتنے ہیں اور کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ صفت جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ صفت کی دو قسمیں ہیں، لازمہ اور عارضہ۔ جب حرف صفت لازمہ اور عارضہ دونوں کے ساتھ مل کر جب ادا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور جن پر کتاب بھیجی گئی، جن کے پاس کتاب آئی، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت ایسے کرے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، ٹھہر ٹھہر کر، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اور ہر حرف کو الگ الگ کر کے، اس کے مخارج کو الگ الگ کر کے، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ اور خوش الحانی کے ساتھ، اچھی آواز میں، اچھے انداز میں تلاوت کرے، یہ اس کا حق ہے قرآن کا۔ ادب و احترام کے ساتھ، دل میں قرآن کا ادب ہو، باوضو ہو، قبلہ رخ بیٹھے، یہ سارے آداب قرآن پاک پڑھنے کے۔ اور جب بندہ پھر ان سارے آداب پر عمل کرتا ہے تو قرآن کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن جب قرآن کے مخارج کا پتہ نہیں ہوتا، حرف کے مخارج کا، اور جب بندہ بغیر مخارج کے، بغیر صفات کے جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ پڑھنا کچھ چاہتا ہے اور پڑھ کچھ رہا ہوتا ہے۔ جو اس کا معنی ہونا چاہیے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ جان بوجھ کے پڑھنے سے انسان اسلام اور شریعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو مخرج کا پتہ ہونا ضروری ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم مخرج کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سارے ائمہ ہیں کہ جنہوں نے بہت سارے مخارج بیان کیے ہیں، ان میں سے حضرت علامہ خلیل، جن کے مذہب کے مطابق ہم چلتے ہیں، جن کے طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں، جن کی کتابوں کو، جن کی تحریروں کو ہم پڑھتے ہیں، وہ حضرت علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو آپ کو صفحہ نمبر 6 کے حاشیے کے پوائنٹ نمبر 4 پہ ملے گا۔ حضرت علامہ خلیل کے نزدیک 17 مخرج ہیں۔ کتنے مخارج ہیں؟ 17 مخارج ہیں، 70۔ سیبوئے کے نزدیک 16، یہ بھی ائمہ میں سے آتے ہیں، ان کے نزدیک 16 ہیں، اور فرا کے نزدیک 14 مخارج ہیں۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے جہاں سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور مخرج کن کا ہوتا ہے؟ حرف کا ہوتا ہے۔ حرف کتنے حروف تہجی الف سے یا 29 حروف ہیں، لیکن 29 سے 29 کو الگ الگ نہیں کیا گیا، الگ الگ نہ ہو سکے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو ساتھ میں نکلتے ہیں، ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، اب انہیں کون سی چیز الگ کرتی ہے؟ وہ صفت انہیں الگ کرتی ہے۔ مخرج سے جب وہ الگ نہ ہوئے تو کہاں سے الگ ہوئے؟ صفت سے انہیں الگ کیا گیا، ان میں امتیاز پیدا کیا گیا، ان میں فرق پیدا کیا گیا صفت کے ذریعے۔ کچھ کو سب سے پہلے مخرج کے ذریعے فرق پیدا ہوا، اب مخرج کے ذریعے جہاں فرق پیدا نہ ہو سکا وہاں کس کے ذریعے فرق پیدا ہوا؟ صفت کے ذریعے فرق پیدا ہوا۔ تو اب کتنے الگ الگ مخارج کیے گئے؟ 17۔ کتنے حروف؟ 29 ہیں، مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ حضرت علامہ خلیل، جن کے زیادہ مخرج ہیں ہم ان کو فالو کریں گے، ان کو سنیں گے، ان کو پڑھیں گے، اور اس کتاب کے اندر بھی حضرت علامہ خلیل کے مذہب کے مطابق انہی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت علامہ خلیل کے نزدیک 17 مخارج ہیں، اس میں 16 بیان کیے گئے۔ کتنے بیان کیے ہیں؟ 16 بیان کیے گئے۔ حرف غنہ فرعی ہے، اس وجہ سے بیان نہیں کیا، لیکن وہ بھی ایک مخرج ہے۔ اب
اصول مخارج دیکھیں، اصول مخارج 5 ہیں. کتنے ہیں اصول مخارج؟ جہاں سے مخرج حاصل ہوتے ہیں 5 پوائنٹ ہے. کتنے پوائنٹ ہیں؟ 5. دیکھیں اصول مخارج. پہلا حلق، پہلا حلق یعنی گلا، اس کو بولتے ہیں حلق. دوسرا لسان، لسان یعنی زبان، عربی میں کہیں گے لسان. یہ اصول مخارج جہاں سے آپ کو مخرج ملیں گے. پھر شفتین یعنی کہ ہونٹ، جہاں سے آپ کو مخرج ملے گا. جوف، جوف کہتے ہیں حلق سے لے کر منہ تک کی خالی جگہ کو، بالکل خالی جگہ، بیچ کی جگہ، یہ جوف، جہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. بس صرف منہ کھلا رہتا ہے، بیچ میں سے آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں جوف. خیشوم، غنہ، خیشوم سے گنہ نکلتا ہے. خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کی ہڈی، ناک کا اندر کا پورا حصہ، اس کو کہتے ہیں خیشوم. یہ 5 جگہ ہیں جہاں سے مخرج آپ کو ملیں گے. سب سے پہلا حلق، حلق سے 3 مخرج ملیں گے. کتنے مخارج ہیں؟ 3 مخارج ہے. مخرج ہو 1 ہو تو مخرج بولیں گے، 1 سے زیادہ ہو 2 یا 2 سے زیادہ، ان کو کیا بولیں گے؟ مخارج. وہ جمع کا صیغہ استعمال ہو تو مخارج. حلق کے اندر 3 مخارج ہیں. کتنے؟ اور کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف، 6 ہیں، مخرج 3 ہے. اب جب یہ دونوں حرف ایک ساتھ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، اب انہیں کون سی چیز الگ کرے گی؟ صفت. کون سی چیز الگ کرے گی؟ صفت کرے گی. ابھی ہم صرف مخرج پڑھ رہے ہیں، مخرج پہ توجہ دیں. حلق، حلق سے 3 مخرج نکلتے ہیں. اب پہلا مخرج حمزہ ہا. حلق کے 3 حصے ہیں. شروع حلق جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، درمیان حلق بیچ والا حصہ، اخیر حلق. اور ہم جب مخرج پڑھیں گے تو پورا مخرج اس طریقے سے پڑھیں گے. یہاں حلق سے لے کر پھر لسان پہ آئیں گے، لسان سے پھر ہونٹ پہ آئیں گے. اس طریقے سے ہم مخرج پڑھیں گے. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو پہلے بیان کریں گے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اس طریقے سے ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے. شروع حلق، ابتدائے حلق، کیا نکلتا ہے وہاں سے؟ حمزہ ہا. آپ بولے دیکھیں محسوس ہوگا، حمزہ ہا، بالکل نارمل ہا یہاں سے نکلے گا ابتدا سے. پھر اس کے بعد درمیان بیچ حصے سے نکلے گا عین ہا، درمیان سے. پھر اس کے بعد اخیر سے جو منہ ہے آپ کا، منہ کے اندر کا جو حصہ ہے دور سے دکھے گا آپ کو، قریب قریب یہاں سے بالکل باہر کی طرف سے بغیر زور لگائے آپ کو یہ مخارج نکلیں گے. غین، خو، آپ کو محسوس ہوگا یہیں سے نکل رہا ہے. تو یہ آخر حلق، یہ شروع حلق، درمیان حلق اور اخیر حلق، یہ 3 حلق کے حصے ہیں. گلا، حلق. اب اس کے بعد آپ نے پڑھے حلق کے 3 مخارج پڑھ لیے 17 میں سے. کتنے بچے؟ 14 مخارج ابھی باقی ہیں. اب لسان، لسان یعنی زبان، لسان یعنی زبان. زبان سے 10 مخارج نکلتے ہیں. کتنے مخارج؟ 10 ہیں. حروف دیکھ لیجئے کتنے ہیں. اب ان حروف کو الگ کرے گی صفات. صفات کے ذریعے یہ حروف ایک دوسرے سے امتیازی حاصل کریں گے، ایک دوسرے سے فرق الگ پیدا ہوگا ان سے. اب دیکھیں 10 مخارج ہیں لسان سے. لسان کہتے ہیں زبان. سب سے پہلے زبان کے کچھ حصوں کے نام سمجھے تاکہ زبان کے مخارج میں آسانی ہوگی. یہ زبان، زبان کا آگے کا حصہ، اس کو نوک بھی کہتے ہیں، سرا بھی کہتے ہیں. یہ سرا زبان ہے. کیا ہے؟ سرا زبان. اب زبان کے نیچے کا حصہ، اب زبان کو اٹھائیں گے تو اس کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پشت زبان. کیا بولتے ہیں؟ پشت زبان. پشت جو بولتے ہیں کمر، ایسے زبان کا بھی پشت حصہ، نیچے والا بولتے ہیں پشت، بیک سائڈ. پشت زبان. کبھی کسی مخرج کہے گا پشت زبان قریب سرا زبان. پشت بڑی ہوتی ہے لیکن پوری پشت میں سے کون سا حصہ؟ پشت زبان قریب سرا زبان، یعنی جو نوک سے ایگزیکٹ جو نیچے والا حصہ ہے اس کو بولیں گے پشت زبان قریب سرا زبان. ٹھیک ہے. پھر زبان کی کروٹ، دونوں سائڈ کے حصے کو بولتے ہیں کروٹ. کیا بولیں گے؟ کروٹ بولیں گے. اور پھر بیچ زبان، درمیان زبان، یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ مخارج کے اندر کام آئے گا. کنارہ زبان، نوک زبان، پشت زبان، یہ مخارج کے اندر ساروں کے اندر یہ یوز ہوگا. ان سارے چیزوں کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت. پہلے سب سے پہلا مخارج قوف، یہ زبان سے ادا ہوتا ہے. قوف
جڑ زبان تالو سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے. اب دیکھیں مخارج حروف کے اندر دوسرا پوائنٹ، جڑ زبان تالو سے مل کر، بولیے، قوف، زبان کی جڑ تالو سے ملے گی، کیا ادا ہوگا؟ قوف. اب یہ دوسرا مخرج یہ ہے کاف. کیا ہے؟ کاف. کاف کیسے نکلے گا؟ اس کے بعد ہی سے کاف، یعنی کہ جڑ زبان تالو سے مل کر قوف نکلتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا باہر کی جانب ہٹ کر، یعنی کہ منہ سے باہر کی جانب ہٹ کر کاف نکلے گا. بولیے. وہ اندر تھا، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے منہ کی طرف، اندر کی طرف نہیں، منہ کی طرف آگے بڑھیں گے تو نکلے گا کاف. یہ دوسرا مخرج. لسان کے دو مخرج ہوئے. اب اس کے بعد باہر آئیں گے تو کون سا حصہ آئے گا؟ تو بیچ زبان حصہ آئے گا. بیچ زبان، جیم، شین، یا، یہ تین حروف ایک ہی مخرج سے نکلیں گے. بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین، یا. بولیے جیم. یہ بیچ زبان تالو سے مل کر کیا نکلے گا؟ یا. اور پھر اس کے بعد یہ یا جو ہے، یہ یا غیر مدہ ہے. کون سی یا ہے؟ غیر مدہ، جو یا میں استعمال نہیں ہوتی، حروف مد میں جو یا استعمال نہیں ہوتی، حرف مد میں، جیسے یا زبر یہ، یا زیر ی، یا پیش یو، سب وہیں سے نکلتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایسے ہی حروف تہجی پڑھے مفرد، با، تا، ثا، اس طریقے سے بھی یا بولے تو بھی اس کا یہی مخرج ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ مخرج الگ ہو جائے گا، جوف، حروف مدہ، اس میں بھی الف واو یا، یہ مخرج الگ ہے یا کا. لیکن یہاں پر جو بیچ زبان تالو سے جب ملے گی تو یا نکلے گا. یہ یا کون سا ہوگا؟ مفرد بھی ہوگا، یعنی کہ حروف تہجی میں سے یا بولیں گے الگ، وہ یا بھی آ جائے گا. اور حرکت والا متحرک حروف مدہ کے علاوہ سارے یا اس میں آ جائیں گے. جیم، شین، یا، بیچ زبان تالو سے مل کر یا. پھر اس کے بعد دیکھیں ضاد، جو اس کے بعد آتا ہے، کنارہ زبان ڈاڑھ سے مل کر ضاد نکلتا ہے. یہ جو یہ زبان ہے اس کا کنارہ ہے نا، یہ کنارہ ڈاڑھ سے ملے گا. یہ دونوں طرف سے ادا ہوتا ہے، لیکن آسان یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ سے، بائیں سائڈ سے نکالے اپنے منہ کے. میری طرف اس طرف، آپ کی طرف اس طرف ہوگا. بائیں طرف اوپر کے دانتوں کی جڑ سے کنارہ زبان ڈاڑھ سے مل کر بولے ضاد، ہے نا. یہ ضاد کا صحیح مخرج. جب صحیح مخرج سے حرف ادا ہوگا تو صحیح معنی جو ہوگا، جیسا حق ہے ادا کرنے کا ویسا حق ادا ہوگا. یہ سب سے مشکل لفظ بھی ہے ادائیگی کے اندر. جب آپ قرآن پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، ابھی تو ضاد ادا ہو جائے گا، لیکن قرآن جب پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں اس وقت صحیح ادائیگی ہونی چاہیے. وَلَا الضَّالِّينَ، یہ صحیح ادائیگی. پھر اس کے بعد دیکھیں لام، کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر، ہے نا، کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام. بولیے لام. دیکھیے کنارہ دونوں طرف کا کنارہ لگے گا مسوڑے سے، ہے نا. کیا ادا ہوگا؟ لام. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں سیرہ زبان، پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے. آیا؟ یہ پشت زبان، یہ سیرہ زبان، یہ والا حصہ اوپر کے تالو سے مل کر نون ادا ہوگا. بولیے نون. آپ دیکھیں گے، ہے نا، نوک زبان بھی ہے، لیکن نوک زبان کے پیچھے والا حصہ قریب سیرہ زبان، پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر، سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے. یہ جو سیرہ ہے یہ والا دیکھیں نون، نوک لگ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہی مخرج آتا ہے. تھوڑی سی زبان ایسے ہو جائے گی جو پشت زبان ہو جائے گی اور اس میں ادا ہوگا را. بولیے را، ہے نا، مڑی نا زبان تھوڑی سی، تو یہ پشت زبان تھی. یہاں تک ہوا. پھر اس کے بعد دیکھیں اب آگے کا حصہ آ گیا، دانت والا حصہ. دیکھیں تا، دال، تو، اس کا مخرج سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے، سیرہ زبان یعنی نوک زبان، سیرہ زبان یہ اوپر کے دانت، اوپر والے، اس کے دانتوں کی جڑ اندر جائیے، اور جہاں سے دانت نکل رہا ہے وہ اس کی جڑ، تا، دال، تو، سب ایک ہی جگہ زبان لگے گی. آپ بول کے دیکھیے تا، دال، تو.
انہیں جو فرق پیدا کرے گا وہ صفت ہوگی جو ان کے درمیان فرق پیدا کرے گی. اس کے بعد دیکھیں یہ بھی اس کے قریب کا مخرج سا زال ذوں. اس میں بھی سا زال ذوں کے اندر بھی سرا زبان اوپر کے دانتوں کے کنارے سے، دانتوں کا سرا زبان سے مل کر، سرا زبان یہ نوک، اور اوپر کے دانتوں کا سرا یہ والا حصہ سا زال ذوں. بولیے یہ صحیح ادائے گی. پھر اس کے بعد دیکھیں آخری 10واں زا سین صاد. نوک زبان اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان سے، جب دانت آپ منہ بند کریں گے دانت جمع ہو جائیں گے، اور پھر اوپر کے دانتوں کا نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر جب دانت مل جائیں گے منہ بند ہو جائے گا، اس کے پیچھے زبان ہوگی، وہ ہوگی نوک زبان سرا زبان. وہاں سے ادا ہوگا زا سین صاد، ہے نا بالکل سیم. پھر اس کو فرق کرے گی صفت منہ ادائے گی، اس میں فرق پیدا کرے گی سین اور صاد کے اندر. جب آپ کو مخارج اور صفات کا پتہ نہیں ہوگا تب سین کا صاد ہو رہا ہوگا، صاد کا سین ہو رہا ہوگا، تو یہ معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا. ہم نے 2 سیکھے اصول مخارج. پہلا تھا حلق 3 مخارج، لسان 10 مخارج. اب دیکھیں شفتین یہ ہے ہونٹ، ہونٹ سے مخارج نکلیں گے. یہ 2 ہیں، 2 مخارج ہونٹ سے. پہلا ہے مخرج فا. کیا ہے؟ فا. اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے. کیسے؟ فا ہے نا، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر. اب دیکھیں دوسرا شفتین کا مخرج جس میں 3 حروف ہیں، با میم اور واو. با میم واو. دیکھیں اس میں با میم واو تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. با اور میم، با میں دونوں ہونٹ کی تری ملے گی. با بولیں گے یہ ہونٹ ہے، یہ ہونٹ کی خشکی ہے، سوکھا ہوا حصہ. اس کے پیچھے جائیں گے تو یہ بھیگا ہوا حصہ جس کو بولتے ہیں تر حصہ. تر یعنی بھیگا ہوا، تو یہ تری ہے ہونٹ کی. کیا ہے؟ تری. یہ خشکی ہے، یہ اندر والا تری. تری مل کر با ادا ہوگا، اور میم دونوں ہونٹ کی خشکی سے ہوگا. دیکھو میم، با میں اندر والا حصہ ملے گا با، لیکن مخرج ایک ہی رہے گا. اور پھر اس کے بعد کچھ کھلا رہ کر واو ادا ہوتا ہے. جو ہونٹ ہے تھوڑا سا کھلا رہیں گے، آپ بولیں واو، کھلا رہ کر ادا ہوتا ہے یہ. پھر اس کے بعد دیکھیں جوف، جہاں سے حروف مدہ نکلتا ہے، پورے منہ کی خالی جگہ اس کو بولتے ہیں جوف. حلق، بیچ زبان اور ہونٹ، یہ تینوں کی خالی جگہ سے 3 مد نکلتے ہیں. الف، واو اور یا، یہ تینوں مدہ نکلتے ہیں. جس جگہ سے حمزہ ادا ہوتا ہے اسی کی خالی جگہ سے الف نکلتا ہے. حمزہ حلق سے، حلق کی خالی جگہ سے الف. الف جو مدہ میں آتا ہے اسٹریچ کھینچنے میں کام آتا ہے، جیسے با الف زبر با. اب جب با کو بولنے کے بعد جب کھینچنا شروع کریں گے تو وہ منہ کے درمیان سے نکلے گا، خالی جگہ سے، زبان کہیں ٹچ نہیں ہوگی. بولیں گے با، یا الف مدہ ادا ہوا. اور جس جگہ سے یا مدہ ادا ہوتی ہے یا غیر مدہ نکلتی ہے، یا بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا غیر مدہ. یا غیر مدہ پتہ ہے نا، یا مدہ کے علاوہ جتنی بھی یا نکلتی ہیں، حرکت والی، حرکت بغیر کی، وہ سب یا اس میں شمار ہوئی. جہاں سے وہی یا نکلتی ہے وہیں سے یا مدہ بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے، بولے با یا زیر بی، اس میں یا کھینچنے میں آئی نا، یہ حروف مدہ والی یا. اور پھر جس جگہ سے واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں ہونٹ کی خالی جگہ سے، وہیں سے واو مدہ بھی ادا ہوتا ہے. جیسے واو اب وہیں سے نکلے گا با واو پیش بو، یہی خالی جگہ سے. تو یہ جوف ہے، خالی حصہ، اس کو بولیں گے، کیا بولیں گے؟ خالی حصہ. کیا بولیں گے خالی حصے کو؟ جوف. یہ اصول مخارج کا چوتھا. اب آخری ہم نے سیکھے 3 10 13 13 اور 2 15 15 اور 1 16. اور اس میں نہیں لکھا یہ فرعی، یہ ہے خیشوم. کیا ہے؟ خیشوم. خیشوم بولتے ہیں ناک کے باسے کو. کس کو بولتے ہیں؟ ناک کے باسے کو، یعنی پورا ناک کا حصہ
اور جب آپ گنہ ادا کریں گے، یہاں سے کون سا مخرج نکلتا ہے؟ گنہ، جو فرعی ہے یہ گنہ نکلتا ہے، تو اسی گنہ کے مخرج سے یہ جو گنہ ہے، جب آپ گنہ ادا کریں گے پورے ناک میں وہ آواز گونجے گی. گنہ ہوگا نون میں اور میم کے اندر. تو نون جب آپ پڑھیں گے تو نون کا مخرج ادا ہوگا، میم پڑھیں گے میم کا مخرج ادا ہوگا، لیکن جو گنہ ہوگا وہ گنہ ناک سے نکلے گا. جیسے ہے، ہے نا، ناک میں گونجے گی آواز. پھر نون سے نکالے ان، زبان اپنی جگہ پر ہے، نوک زبان اوپر کے تالو سے مل رہی ہے، لیکن گنہ ناک سے ادا ہو رہا ہے. دیکھیں ان، یہ ہوا 17واں مخرج. یہ حضرت علامہ خلیل کے نزدیک یہ 17 مخارج ہیں. اصول مخرج 5: حلق، لسان، شفتین، جوف جہاں سے حروف مدہ، اور خیشوم جو ناک کا باسا ہے وہاں سے گنہ. یہ 5 اصول مخارج ہیں جن میں یہ 17 مخارج نکلتے ہیں. اور جب صحیح مخارج صحیح طریقے سے ادا کریں گے اور صفات کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ صحیح قرآن پڑھنے کی برکت بھی حاصل ہوگی، صحیح معنی بھی ہوگا اور قرآن کی برکتیں بھی حاصل ہوگی. اللہ صحیح طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.